السلام علیکم، کیسے ہیں سب دوست؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں پپس میکرز اور ہم لوگ سیکھ رہے ہیں فوریکس کی بیسک کو، اور آج کی اس ویڈیو کے اندر بھی ہم لوگ ذکر کریں گے کچھ انتہائی امپورٹنٹ کینڈل سٹکس کے بارے میں، جن کو سیکھنا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ کینڈل سٹک بنتی ہے پرائس کے موو ہونے سے، اور ساتھ میں انڈیکیٹ یہ بھی کرتی ہے کہ پرائس نے نیکسٹ کیا موو کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کینڈل سٹکس کو جاننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس مارکیٹ میں کام کرنے کے لیے اور پروفٹ نکالنے کے لیے۔ اور اس سے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی میں نے کچھ کینڈل سٹکس کے بارے میں بتایا تھا جو کہ سپورٹ کے اوپر بننے والی کینڈلز تھیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ پہلے سپورٹ کے اوپر بننے والی کینڈلز کو ہی اسٹڈی کریں، جو کہ ٹرینڈ ریورسل کینڈلز ہوتی ہیں، یعنی کہ مارکیٹ اوپر سے گرتی ہوئی نیچے سپورٹ کے پاس آ رہی ہے، اور سپورٹ کے پاس آ کر پہلا ہمارے پاس ایویڈنس ہے ایک سپورٹ لیول، یعنی کہ مارکیٹ سپورٹ کے پاس ہے، یہاں سے اٹھے گی، اور سیکنڈ ایویڈنس کے طور کے اوپر ہم لوگ دیکھتے ہیں کینڈل سٹک کو، جن کو ہم لوگ ریجیکشن کینڈلز کہتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم لوگ انٹری لے لیتے ہیں۔ ہمیں دو کنفرمیشنز مل جاتی ہیں، پہلی سپورٹ لیول اور سیکنڈ ریجیکشن کینڈلز ہمیں بتا دیتی ہیں کہ اب یہاں سے مارکیٹ ریجیکٹ ہو گئی ہے یا ہونے لگی ہے۔ تو پچھلی ویڈیو کے اندر بھی میں نے آپ لوگوں کو سپورٹ کے اوپر بننے والی کینڈلز کے بارے میں بتایا تھا، اور میری کوشش ہے کہ پہلے ہم لوگ سپورٹ کے اوپر بننے والی تمام کینڈلز کو، چاہے سنگل کینڈل ہو، چاہے 2 کینڈلز کا پیٹرن ہو یا 3 کینڈلز کا پیٹرن ہو، پہلے ہم لوگ سپورٹ کے اوپر بننے والی کینڈلز کو دیکھ لیں گے کہ یہ ہم ایز اے ایویڈنس دیکھا کریں گے سپورٹ کے پاس اور ٹریڈ لیا کریں گے، اور اس کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیوز کے اندر ریزسٹنس کے اوپر بننے والی کینڈلز کو بھی اسٹڈی کرنا سٹارٹ کر دیں گے۔ تو چلتے ہیں جناب اپنی کینڈل سٹک کے اوپر۔ تو جناب میرے سامنے کینڈل سٹک آ گئی ہے، یہ کینڈل سٹک ہے، اس کا نام ہے ڈریگن فلائی۔ ڈریگن فلائی آپ لوگوں نے کینڈلز کے نام بھی ذہن میں رکھنے ہیں۔ یہ ڈریگن فلائی کینڈل ہے جو کہ ہیمر سے کچھ ملتی جلتی ہے، صرف ہیمر کے اندر جو باڈی ہوتی ہے کینڈل کی وہ اس سے زیادہ موٹی ہوتی ہے، یعنی کہ ہم لوگوں نے جو پچھلی ویڈیو کے اندر ہیمر کینڈل کے بارے میں سیکھا تھا، اس کے بھی نیچے بہت لمبی سی وک تھی اور اوپر ایک باڈی بنی ہوئی تھی، جس کو ہم لوگوں نے ہیمر کینڈل کا نام دیا تھا، یا مارکیٹ اسے ہیمر کینڈل کا نام دیتی ہے۔ اس میں اور ڈریگن فلائی کے اندر جو بڑا فرق ہے، جو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے، کینڈلز کو مکس آپس میں نہیں کرنا۔ ہیمر کینڈل کو اگر ہم لوگ 4 حصوں میں تقسیم کر لیں تو اس کے 3 حصے اس کی وک کے ہوتے ہیں، اور صرف ایک حصہ یعنی کہ چوتھائی حصہ اس کی باڈی کا ہوتا ہے، جبکہ ڈریگن فلائی کے اندر آپ یوں سمجھ لیں کہ کم از کم 8 حصے یا 9 حصے نیچے وک کے ہوتے ہیں، اور صرف ایک حصہ یعنی کہ 10%، 90% اس کی وک ہے، اور صرف 10% آپ سمجھ لیں کہ اس کی باڈی، یا باڈی بالکل نہ بھی ہو، صرف ایک باریک سی لائن بھی ہو، تو وہ ڈریگن فلائی گنی جائے گی۔ اور یہ جو پکچر کے اندر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، یہ اس کے اوپر بالکل بھی وک نظر نہیں آ رہی، بالکل یہاں پر چھوٹی سی وک بھی ہو اوپر کی طرف تو بھی یہ ڈریگن فلائی گنی جائے گی، لیکن اگر وک نہ ہو اوپر کی طرف چھوٹی سی بھی، تو یہ زیادہ سٹرونگ ڈریگن فلائی گنا جائے گا، یعنی کہ اوپر وک نہ ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن چھوٹی سی وک ہو بھی تو بھی فرق نہیں پڑے گا، صرف نیچے لمبی وک ہونی چاہیے، باڈی بالکل چھوٹی اور ٹاپ پر ہونی چاہیے، یعنی کہ یہاں نیچے نہ ہو کہ اوپر وک بنی ہو اور باڈی یہاں سینٹر میں بن رہی ہے، تو یہ ڈریگن فلائی نہیں ہوگا، بلکہ اوپر کی طرف باڈی بنی ہونی چاہیے، بلکہ جو اس کی باڈی ہے وہ بالکل ٹاپ کے اوپر ہونی چاہیے۔ اوپر معمولی سی وک ہو تو اس سے فرق نہیں پڑے گا، لیکن باڈی کا آپ لوگوں نے خصوصی دھیان رکھنا ہے کہ باڈی کے اوپر زیادہ لمبی وک نہیں ہونی چاہیے، باڈی ٹاپ کے اوپر ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک ڈریگن فلائی کینڈل ہوگی، اور ڈریگن فلائی کینڈل انتہائی امپورٹنٹ کینڈل ہے۔ اگر یہ ہم لوگوں کو سپورٹ کے پاس ملے تو پہلا ایویڈنس ہمارے پاس سپورٹ لیول ہے، اور سیکنڈ ایویڈنس کے طور کے اوپر ہم لوگوں کو ڈریگن فلائی کینڈل مل جائے گی، تو ہم لوگ بائی کی ٹریڈ لے لیں گے، جس کے ون ہونے کے چانسز تقریباً 95% ہوں گے، یعنی کہ یہ دونوں چیزیں ہمیں ایز اے ایویڈنس مل جائیں تو آپ بہت ہی زیادہ کانفیڈنٹ ہو کر ٹریڈ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی ٹریڈ 95% پروفٹ کے اندر جائے گی ہی جائے گی۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو چیزیں آپ لوگ، کیونکہ بیسک کے میرے لیکچرز آ رہے ہیں، اور اس کو جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں یقینی طور کے اوپر وہ بیسک سے نا واقف ہیں،
یا جو لوگ آلریڈی ٹریڈنگ کر رہے ہیں لیکن ان چیزوں کے اوپر توجہ نہیں دیتے، تو میری ریکویسٹ ہے کہ ان سب چیزوں کو غور سے دیکھیں۔ مارکیٹ میں انٹر ہونے سے پہلے سب سے پہلا کویسچن، یعنی کہ آپ کوئی بھی ٹریڈ لگانے لگیں، چاہے وہ بائی کی ہو چاہے سیل کی ہو، تو سب سے پہلا کویسچن آپ نے خود اپنے آپ سے کرنا ہے کہ میں یہاں پر بائی کیوں کر رہا ہوں یا سیل کیوں کر رہا ہوں۔ تو اگر آپ کو ایویڈنس ملے اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ میں یہاں سے بائی اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ یہاں پر مارکیٹ کی ایک سپورٹ بھی ہے اور ساتھ میں یہ کینڈل سٹک بھی مل رہی ہے، تو آپ بائی یا سیل کریں۔ ادروائز آپ لوگ اس ٹریڈ کو نہ لیں، کیونکہ آپ لوگ خود اپنے آپ کو مطمئن کرنے میں ناکام ہیں کہ ہم لوگ بائی یا سیل کیوں کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی ریزن ہی نہیں ہے، نہ بائی کرنے کا نہ سیل کرنے کا، تو پھر مارکیٹ سے آپ لوگ کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ تو ان سب چیزوں کو تسلی سے سمجھیں اور چارٹ کے اوپر فائنڈ آؤٹ بھی کریں۔ جو نیو لوگ ان لیکچرز کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو سمجھنا اور سیکھنا چاہتے ہیں، تو جیسے جیسے میں کہہ رہا ہوں اگر آپ لوگ بالکل ویسے ہی عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایک کامیاب ٹریڈر بنیں گے۔ اگر آپ لوگ بغیر کسی ایویڈنس کے اپنی مرضی سے جہاں سے دل کیا بائی کر لیا سیل کر لیا تو گھاٹے کا سودا کریں گے۔ تو امید ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے۔ جس چیز کی سمجھ نہ آئے 1 سے 2 دفعہ اس ویڈیو کو دیکھ لیا کریں یا 3-4 دفعہ دیکھ لیا کریں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو مجھ سے پوچھ لیا کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔